باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ وضو کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ پہلے تو ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ اس کے دن اور رات کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے معاف فرما دے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ جو بندہ حضور کی ذات پر دن میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، دن اور رات کے اندر 3 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دن اور رات کے جتنے بھی گناہ تھے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وضو کی کتنی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو صرف اس کا وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جتنا اس نے دھوئے ہیں۔ اب جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سارا بدن جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب پاک سے مراد کیا ہے کہ جو بسم اللہ کے بغیر وضو کرتا ہے اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن کامل وضو نہیں ہوگا۔ لیکن یہی وضو اگر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتا ہے تو اس کا وضو جو ہے یہ کامل وضو ہوگا، پختہ وضو ہوگا۔ اب اس کے بارے میں حدیث مبارکہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے با وضو ہو کر سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اس طرح ہے جس طرح ایک روزے دار روزہ رکھ کر سوتا ہے۔ تو محبوب کائنات نے فرمایا اسی طرح جو بندہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے وہ بندہ ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کر سویا ہے۔ تو روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے جتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ محبوب کائنات نے فرما دیا کہ جو بندہ سونے سے پہلے با وضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر محبوب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ ہر وقت با وضو رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت اس کی روز قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ ہر وقت با وضو رہتا ہے اگر وضو کی حالت کے اندر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں ہر وقت با وضو رہنے کی کتنی فضیلت، کتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اسی وجہ سے امام محمد رضا خان فاضل مریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت با وضو رہنا یہ مستحب یعنی اچھا عمل ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہوں اور جب میری روح قبض کی جائے تو مجھے شہادت کی موت عطا کی جائے تو وہ بندہ ہر وقت باوضو رہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ کیا کرتے تھے کہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، آپ وضو کر لیتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو جو بھی پریشانی آتی تھی وضو کی وجہ سے دور ہو جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے امام احمد رضا خان فاضل میری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ با وضو رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 7 فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ اب پہلی فضیلت کیا عطا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ جو ہے اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، ملائکہ اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قلم اس بندے کے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں جب وہ باوضو رہتا ہے تو اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں سارے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اس سے تکبیر اولیٰ جو ہے وہ کبھی فوت نہ ہوگی۔ 5ویں نمبر پر جب سوئے گا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کو جن و انس کے
شر سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور چھٹے نمبر پر جو اس پر سکرات کی موت ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور ساتویں نمبر پر جب تک باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ کے ایمان الہی میں رہے گا۔ تو دیکھیں ہر وقت باوضو رہنے کی کتنی فضیلت، کتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اسی وجہ سے محبوب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کے ساتھ رہتا ہے کل قیامت والے دن جو ہمارے وضو والے اعضاء ہیں یہ سورج کی طرح روشن ہوں گے، چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دور سے پتہ چلے گا جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے یہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوگا، ہاتھ بھی ہمارے روشن ہوں گے، پاؤں بھی روشن ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے محبوب کائنات نے فرمایا جب ہم کولی کرتے ہیں تو جب پانی نیچے گرتا ہے تو جس منہ کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ناک کے بھی، اسی طرح چہرے کے، تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہم دھوتے جاتے ہیں جب ہم پاؤں دھو لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وضو کرنے کی برکت کی وجہ سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے گر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہر وقت باوضو رہنے کی کتنی فضیلت، کتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ سردی کے اندر اتنی سردی ہوتی ہے کہ بندہ سردی کی وجہ سے وضو کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے یا بیماری کوئی آ جاتی ہے تو بندہ ان چیزوں کے اندر جب بندہ وضو کرتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ تو محبوب کائنات نے فرمایا کہ جو ان پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر وضو کرتا ہے، سردی کے اندر وضو کے اندر دشواری آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بندہ وضو کرتا ہے، نزلہ زکام ہو جائے اس کی حالت کے اندر وضو کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ بندہ وضو کرتا ہے تو عام وضو کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دگنا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں وضو کرنے کی کتنی فضیلت، کتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے، جب بھی ہمارا وضو ٹوٹے تو باوضو کر لے، کیونکہ ہر وقت باوضو رہنے کی بڑی فضیلت، بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو آخر میں یہی دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔